کو ان لوگوں کی طرح میں نہیں رہا جنہوں نے پریس کانفرنسیں کی چیئرمین صاحب کے خلاف, بانی چیئرمین کے خلاف, عمران خان صاحب کے خلاف, 9 مئی کے واقعوں کی مذمت کر کے اپنی جان چھڑائی اور پھر بھی کرسیوں پہ بیٹھے رہے اور بینیفٹ لیتے رہے. میں ان میں سے نہیں تھا اور نہ ہوں آج کے دن بھی, اور اسی پرنسپل پہ کھڑا ہوں کہ اگر مجھے اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے تو میں انڈیپینڈنٹلی وہی سب کروں. شبلی فراز صاحب ہیں, میرے کولیگ ہیں, اس پر ادھر بہت سارے لوگ میرے ساتھ ہیں جن کے ساتھ بڑے ہو گئے ہم ساتھ اسٹرگل کرتے ہوئے. شبلی فراز صاحب ہیں, کھڑے رہے اپنی جگہ کے اوپر, بڑی قدر ہے ان کی اور ویل ڈیزروڈ پوزیشن پہ آج بیٹھے ہوئے ہیں اور مجھے خوشی ہے. لیکن سر مجھے یہ بتائیں کہ جب آپ کسی کے نکاح کو نکاح نہیں مانیں گے, آپ ہمارے بیڈ روم سے لے کے, ہمارے باتھ روم سے لے کر, آپ سٹیل مل سے لے کر, ریکارڈ ایکٹ سے لے کر, نسلا ٹاور سے لے کر, جب ہر چیز میں آپ انوالو ہو جائیں گے تو میں ان اسمبلیوں کا کیا کروں؟ میں تو کچھ نہیں کر سکتا. پھر آپ زیادہ جانتے ہیں, آپ کریں ہم بیٹھ جاتے ہیں, ہم نالائق نااہل ہیں, نکمے ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں. آخری چیز سر, پھر الزامات کی بارش ہوئی. چلیں جی ہم I am not shying away, Chairman Sahab. If I am pro-army, I am pro-judiciary, I am pro-politician, I am pro-businessman, I am pro-bankers. مجھے ان سب نے سکھایا ہے, لیکن میں کسی کا دشمن نہیں ہوں, میں مخالف ضرور ہو سکتا ہوں. اب آپ آگے آ جائیں سر, مجھے آپ اس چیز کا, چیئرمین صاحب آپ اتنے بڑے ہاؤس میں ہم بیٹھے ہیں, مجھے اس کا جواب کون دے گا کہ اربوں ڈالر ہم نے نقصان کر دیا ریکارڈ ایکٹ کے اندر ججمنٹس کی وجہ سے. وہ اربوں کھربوں ڈالر کا نقصان کیسے بھرا جائے گا پاکستانیوں کا؟ واڈا صاحب, you wanted to say something. میں بھی آتا ہوں. He's a new I'm coming back. یہ پہلا دن ہے ان کا اور he has requested. Please no cross talk. چیئرمین صاحب بہت شکریہ آپ کا. اگر میری کولیگ جو ہیں اگر وہ پہلے بات کرنا چاہے, I don't have a problem. I will still show the grace regardless that she's trying to hit me indirectly. But she can speak, she can speak first. That's not a problem. آپ کی مرضی ہے سر. آپ کریں. بہت شکریہ چیئرمین صاحب. سب سے پہلے تو میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ کو یہ منصب اللہ تعالیٰ نے دیا ہے, اور جس گریسفل طریقے سے آپ نے فون کیا, اور اللہ تعالیٰ کو یہ ہمبل سائٹ پسند ہے, تو میں آپ کو بہت دل سے مبارکباد دیتا ہوں. اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر کے اپنی مرحوم والدہ, اپنے والد کا شکریہ ادا کرتا ہوں. ان کی دعاؤں سے MQM اور پیپلز پارٹی نے مجھے انڈیپینڈنٹ سپورٹ کیا, میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور ریگارڈلیس میرا کرٹیسزم بھی رہا ان کی طرف, کبھی صحیح بھی تھا کبھی غلط بھی تھا. میں PTI کا بھی شکر گزار ہوں کہ کراچی میں جب ان کو پتہ چلا کہ میں کنٹیسٹ کر رہا ہوں تو انہوں نے بائیک آؤٹ اناؤنس کیا نہیں لیکن اناؤنس کر دیا, تو میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں چیئرمین صاحب جنہوں نے مجھے سپورٹ کیا, لیکن ان کا بہت زیادہ کرتا ہوں جنہوں نے ٹیل کا زور لگایا مجھے روکنے کے لیے. لیکن اللہ تعالیٰ کی مرضی نہیں تھی, اور اللہ تعالیٰ کی مرضی تھی کہ میں الیکٹ ہو جاؤں, تو میں ہو گیا. 2-3 چیزیں ہیں چیئرمین صاحب, میں آپ کی اجازت سے, کیونکہ پہلا اجلاس ہے سینٹ کا, میں ان کو 3 حصوں میں جلدی سے فریز اپ کر دوں. ایک تو یہ چیئرمین صاحب کہ میں تحریک انصاف کا حصہ کافی سالوں تک رہا, اور مجھے چیئرمین صاحب نے بہت کچھ سکھایا سیاست کے اندر. اور جس وقت میں, کاش وہ میری بات سن لیتے, جس وقت میں نکالا گیا پارٹی سے صحیح بات کہنے پہ, اس وقت پارٹی ستاروں سے بات کر رہی تھی اور چیئرمین صاحب چاند سے باتیں کر رہے تھے. لیکن میں نکالا گیا, ٹھیک بات کرنے کے اوپر نکالا گیا, اور اس کے بعد میں نے مورلی, ایتھیکلی, جو مجھ سے کوئی سیٹ واپس نہیں لے سکتا تھا, میں نے وہ سیٹ بھی واپس کی تحریک انصاف کو. ان لوگوں کی طرح میں نہیں رہا جنہوں نے پریس کانفرنسیں کی چیئرمین صاحب کے خلاف, بانی چیئرمین کے خلاف, عمران خان صاحب کے خلاف, 9 مئی کے واقعوں کی مذمت کر کے اپنی جان چھڑائی اور پھر بھی کرسیوں پہ بیٹھے رہے اور بینیفٹ لیتے رہے. میں ان میں سے نہیں تھا اور نہ ہوں آج کے دن بھی, اور اسی پرنسپل پہ کھڑا ہوں کہ اگر مجھے اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے تو میں انڈیپینڈنٹلی وہی سب کروں. شبلی فراز صاحب ہیں, میرے کولیگ ہیں, اس پر ادھر بہت سارے لوگ میرے ساتھ ہیں جن کے ساتھ بڑے ہو گئے ہم ساتھ اسٹرگل کرتے ہوئے. شبلی فراز صاحب ہیں,
کھڑے رہے اپنی جگہ کے اوپر, بڑی قدر ہے ان کی اور ویل ڈیزرو پوزیشن پہ آج بیٹھے ہوئے ہیں, اور مجھے خوشی ہے ان کو دیکھ کر کہ وہ ایٹ لیسٹ وہ بینیفیشری نہیں ہیں جو پریس کانفرنس کر کے دونوں طرف وکٹ کے کھیل رہے ہیں اور شاید چاروں طرف بھی آج کے دن کو کھیل رہے ہیں. اسی طریقے سے میں آپ کو صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ چیئرمین صاحب, ہمیں اب رولز آف دا بزنس سیٹ کرنے پڑیں گے سینٹ کے. چیئرمین صاحب, یہاں بہت تماشا ہو گیا ہے, یہ اپر ہاؤس ہے, لیجسلیشن کا اپر ہاؤس ہے, اور جب پیٹی بند بھائی اپنے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں, گاؤن پہننے والے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں, تو سینٹ کے بھی بھائی, پیٹی بند بھائی اب ساتھ ہی کھڑے ہوں گے, اور ہم دفاع کریں گے اپنے مخالف کا بھی سیاسی, اور یہ وہ سب کچھ نہیں ہونے دیں گے جو آج تک اس ایوان میں ہوتا رہا. پروڈکشن آرڈر کی ڈیمانڈ کی ہے انہوں نے چیئرمین صاحب, میری بھی گزارش ہوگی ضرور دیں, سینٹ کے ممبرز ہیں ان کو بلا لیں, کوئی پرابلم نہیں ہوگی. لیکن اب یہ چیز نہیں ہوگی چیئرمین صاحب کہ فیصلے جو سینٹ یا قومی اسمبلی سے پاس ہوتے ہیں لاء کے تحت, اس لاء کو ہم بناتے ہیں, ہم ہی امپلیمنٹ کرائیں گے, ڈیفائن بھی ہم کریں گے, اور سمرائز بھی اب ہم ہی کریں گے. یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی صادق اور امین کے سرٹیفکیٹ اس ایوان کے باہر ہمیں دے, ہماری پگڑی اچھلے گی تو ہم پگڑیوں کے فٹ بال بنا دیں گے. یہاں میں, طلال چودھری صاحب اور ایسے بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے بہت کچھ سفر کیا ہے لا قانونیت کی وجہ سے, آئین اور قانون کی دھجیاں اڑتے ہوئے ہم نے دیکھا ہے. ہمارا قصور یہ تھا کہ ہم ووکل تھے, ہم نے سمیت میں نے ان لوگوں کو بھی ٹیک آن کیا جن لوگوں کا آج بھی لوگ نام لیتے ہوئے کانپتے ہیں جب وہ کرسیوں پہ تھے. 94% ہمارا ایک ادارہ ہے, انسٹیٹیوٹ ہے, انسٹیٹیوشن ہے جس میں ایمانداری یا ڈسپلن نظر آتا ہے, وہ شاید کچھ انڈیویجولز کی وجہ سے 5-6% کمپرومائز ہوگا, لیکن 90% پہ تو کھڑا ہے. تو اگر وہ بارڈر پہ ہمارا دفاع کر رہے ہیں, ساچن پہ کھڑے ہیں, تو ہیومیلیٹ ہم ان کو کیوں کر رہے ہیں؟ جہاں تک میں نے اپنے کولیگز کی باتیں سنی, اپنے دوستوں کی دکھ بھری داستانیں بھی سنی, والدہ سب کی جو ہیں حیات اور جو نہیں ہیں حیات وہ سب محترم ہیں, پیرنٹس, فیملی ممبر سارے. لیکن مجھے اس وقت بڑی تکلیف ہوئی جب میں نے سنا کہ میرے کولیگ کی والدہ کو پرابلم ہوئی اور وہ سفرنگ میں تھا یا ہائیڈنگز میں تھا. تو میں یاد دلانا چاہتا ہوں کہ ہے بہت اچھا آدمی, میں یاد دلانا چاہتا ہوں کہ سر میری والدہ ڈیتھ بیڈ پہ تھی جب اسی آئین اور قانون کے ٹھیکیداروں نے مجھے پنش کر کے زبردستی بلایا گیا, میری پگڑی اچھالی گئی, مجھے بغیر ٹرائل دیے بغیر گیلری کو سنانے کے لیے, امپریس کرنے کے لیے 8 وی لاکس کے اگینسٹ فیصلے سنائے گئے. میں چیئرمین صاحب قانون احتساب کروں گا جو منصب پہ بیٹھے تھے, قانونی چارہ جوئی بھی کروں گا, اور میں جب چارہ جوئی کرنے جاؤں گا چیئرمین صاحب لیگلی, تو میں بہت ضدی آدمی ہوں, آپ بھی مجھے جانتے ہیں. میں 10 روپے کے پیچھے 10,000 خرچ کرنے والا آدمی ہوں, 10 روپے کے پیچھے 1 لاکھ خرچ کرنا جب پرنسپلس کی بات آ جائے. تو جب میں وہ احتساب کی بات شروع کروں گا تو دیکھیں چیئرمین صاحب, یہاں بہت بڑے بڑے پولیٹیشنز ہیں, بہت بڑے بڑے سیاسی ورکرز ہیں, میں ان کا مقابلہ تو نہیں کر سکتا, لیکن اس ایوان میں, اس ایوان کے باہر اللہ کی مہربانی ہے کہ جو لوگ زرداری صاحب ہوں یا کاکڑ صاحب ہوں یا بکٹی صاحب ہوں یا مکسی صاحب ہوں یا مینگل صاحب ہوں یا زہری صاحب ہوں یا پگاڑا صاحب ہوں یا گیلانی صاحب ہوں, کلات صاحب ہوں, یہ سب میرے یا گھر کے لوگ ہیں یا میرے دوست ہیں یا ان کے سامنے بڑا ہوا ہوں. تو جب ہم احتساب کا عمل شروع کریں گے قانونی, تو ہم پھر علاقے غیر تک بھی ہماری باتیں جاتی ہیں. ہمارے سارے دوست ہیں, ہم بڑے ہوئے ہیں, ہم کاروباریوں کے ساتھ بھی بڑے ہوئے ہیں, ہم بینکرز کے ساتھ بھی بڑے ہوئے ہیں. اس ٹائم جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں چیئرمین صاحب, تو یہ پی ڈی ایم کی حکومت کے دوران جب وہ ایک ایشو کے اوپر پھنس گئی, فیل ہو گئی, ہم نے اپنی ذاتی کیپیسٹی میں پیسے بھی اپنی جیب سے دے کر پاکستان کی بقا کے لیے وہ کام کیا, اس کا کریڈٹ بھی نہیں لیا. لیکن یہ پاسبل نہیں ہے چیئرمین صاحب کہ اب ہماری پگڑیاں اچھالی جائیں, ہمیں شرمندہ کیا جائے, ہمارے ہی بنائے ہوئے قانون کو اپنے اوپر امپلیمنٹ نہ کیے بغیر ہم پہ امپلیمنٹ کر دیا جائے, اور سفرنگز ہو. ہمیں ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا آپ سارے سینیٹرز کو, پاکستان کے لیے بھی اپنے اختلافات دور کرنے کے لیے. اگر
پی ٹی آئی کے کسی سینیٹر کے اوپر بات آتی ہے یا ایم کیو ایم کے کسی سینیٹر کے اوپر بات آتی ہے یا فار دیٹ میٹر نون لیگ کے سینیٹر کے اوپر کوئی بات آتی ہے یا پیپلز پارٹی کے سینیٹر کے اوپر کوئی بات آتی ہے, تو ہمیں اس وقت یہ نہیں سوچنا کہ یہ تو ان کی باری ہے, ہماری نہیں ہے. ہم ساتھ کھڑے ہوں گے. اور جو قانون کے اندر گیم کھیلی جا رہی ہے, میں پوچھنا چاہتا ہوں چیئرمین صاحب کہ ہم کیوں نہیں بول رہے ہیں؟ ہم جب ایک اپر ہاؤس کے ممبر ہیں, اس میں سے چیزیں پاس کرتے ہیں, تو جب بھٹو صاحب کو پھانسی دی گئی تو کیا 46 سال تک ہمیں انتظار کرنا پڑا یہ پوچھنے اور پتہ کرنے کے لیے کہ ان کو پھانسی دے دی گئی تھی؟ یہ تو ہماری پیدائش سے پہلے ہمیں پتہ تھی. تو احتساب اس کا کیوں نہیں ہوا جس نے پھانسی چڑھائی, جس نے اس قلم کا بے رحمی سے استعمال کیا؟ کیا ہمارے پاس جواب ہے؟ 14 سال زرداری صاحب کو قید بامشقت میں رکھا گیا, کوئی شواہد نہیں پیش ہوئے, اور پھر ان کو 14 سال کے بعد رہا کیا ثبوت نہ ہونے کی وجہ سے. کیا مجھے آپ بتا سکتے ہیں کہ نواز شریف صاحب کو بلیک لا ڈکشنری ایجاد ہو گئی, اس کے تحت کس قانون کے تحت ان کو نااہل کر دیا گیا؟ پھر عمران خان صاحب کی حکومت چل رہی تھی, چلتی ہوئی حکومت ہمارا کام تھا, میں اس وقت اس پارٹی کا منسٹر تھا. چلتی ہوئی پارٹی کے اندر 12 بجے اتوار کے دن عدل اور انصاف کے دفتر کھل جاتے ہیں. کیوں بھائی؟ یہ ہمارا کام ہے سیاست کرنا, ہم لیں گے, دیں گے, سمجھائیں گے, بجھائیں گے. اس کے بعد پابند کر دیا گیا کہ آپ نو ووٹ آف کانفیڈنس لیں. یہ ہمارا کام تھا سر, یہ اس آئین کا, اس اسمبلیوں کا کام ہے. ہم کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے, ملک کے لیے جب تک بہتری کریں. پھر ہمیں ان کو مجبور کر کے ہٹا دیا گیا. جہاں سزا تھی وہاں جزا تھی, جہاں آ گئی جہاں جزا تھی وہاں سزا چلی گئی. پھر پاپولیرٹی ویو آ گئی, پھر پاپولیرٹی ویو آئی تو آپ نے ٹویسٹ اینڈ ٹرنز دیکھنا شروع کر دیے. اس کے بعد آپ نے پھر اور چیزیں بھی سنتے گئے. آپ چیئرمین صاحب 2 منٹ اور تھوڑا سا آپ کو لوں گا. پھر آپ چلے گئے اسی قانون کے دھکے کھاتے ہوئے. ہم یہ جو میں نے آپ کو فہرست بتائی ہے, عمران خان صاحب سے لے کے زرداری صاحب سے لے کے نواز شریف صاحب سے لے کر بھٹو صاحب تک, جب تک یہ نظام ٹھیک نہیں ہوگا چیئرمین صاحب, نہ یہاں کوئی اسمبلی, نہ پروڈکشن آرڈر, نہ کوئی لیڈر, نہ کوئی ورکر, یہ 6 کو 9 اور 9 کو 6 کرنا جب تک بند نہیں ہوگا پاکستان میں, جو 65 سال سے ہو رہا ہے, تب تک پاکستان نہیں ٹھیک ہو سکتا. ہم ایک 149 نمبر پہ پہنچ گئے اپنے نظام کی وجہ سے, انصاف کے. ہمارا ریورس گیئر لگ نہیں رہا. جس سپیڈ سے ہم چھکے چوکے مار رہے ہیں, مجھے نہیں لگتا کہ ہم 300-400 کی سینچریاں بھی کراس کر جائیں. کرکٹ میں تو ہمیں دیکھنے مل نہیں رہی. لیکن سر میں آخری چیزیں جس پہ سم اپ کرنا چاہتا ہوں کہ اب یہ جو آپ نے الزامات, میں سن رہا تھا بحث, الزامات نکلا کہ جی ججز کو بہت پرابلم ہو رہی ہے, ان کو پریشر کیا جا رہا ہے, اور ایسی بہت ساری چیزیں. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. لیکن سر مجھے یہ بتائیں کہ جب آپ کسی کے نکاح کو نکاح نہیں مانیں گے, آپ ہمارے بیڈ روم سے لے کے, ہمارے باتھ روم سے لے کر, آپ سٹیل مل سے لے کر, ریکارڈ ایکٹ سے لے کر, نسلا ٹاور سے لے کر, جب ہر چیز میں آپ انوالو ہو جائیں گے تو میں ان اسمبلیوں کا کیا کروں؟ میں تو کچھ نہیں کر سکتا. پھر آپ زیادہ جانتے ہیں, آپ کریں ہم بیٹھ جاتے ہیں, ہم نالائق نااہل ہیں, نکمے ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں. آخری چیز سر, پھر الزامات کی بارش ہوئی. چلیں جی ہم آئی ایم ناٹ شائنگ اوے چیئرمین صاحب. If I'm pro-army, I'm pro-judiciary, I'm pro-politician, I'm pro-businessman, I'm pro-bankers. مجھے ان سب نے سکھایا ہے. لیکن میں کسی کا دشمن نہیں ہوں, میں مخالف ضرور ہو سکتا ہوں. اب آپ آگے آ جائیں سر. مجھے آپ اس چیز کا, چیئرمین صاحب آپ اتنے بڑے ہاؤس میں ہم بیٹھے ہیں, مجھے اس کا جواب کون دے گا کہ اربوں ڈالر ہم نے نقصان کر دیا ریکارڈ ایکٹ کے اندر ججمنٹس کی وجہ سے. وہ اربوں کھربوں ڈالر کا نقصان کیسے بھرا جائے گا پاکستانیوں کا؟ ہم مہنگائی کو تو پیٹ رہے ہیں, ہم بجلی کو تو پیٹ رہے ہیں, ہم گیس کو تو پیٹ رہے ہیں, وہ کیسے دیں گے آپ؟ نسلا ٹاور کے آپ نے معصوم بچوں کو بے گھر کر دیا, ان کی جمع پونجی سڑک پہ لے آئے. آپ کانسٹیٹیوشن ٹاور کو تو نہیں گرا سکتے کیونکہ آپ کے اپنے شاید گھر نہ ہو, مجھے نہیں پتا. پھر آپ نے الزامات کی فہرست کر لی کہ جی یہ ادارہ ہمیں پریشرائز کر رہا ہے. جی پریشرائز کر رہا ہے تو آپ اس وقت بتا دیتے ہمیں, آپ اس وقت کھڑے ہو جاتے, شواہد دے دیں, وہ بھی نہیں ہوا. اب میں چیئرمین صاحب نااہلی کے اندر, میں آپ کو صرف بتا رہا ہوں کہ عدل اور انصاف کے اندر
ان کا امپیکٹ کیسے ہوتا ہے ہماری زندگیوں پہ. میں پہلی دفعہ بندیال صاحب کے سامنے، منصور علی شاہ، جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے سامنے اور جسٹس عائشہ ملک صاحبہ کے سامنے پیش ہوا تو ان کی جو فیئرنیس تھی، جو وہ فیئر سائٹ تھی اور جو بات میں وزن تھا، جبکہ ان کی قلم میں طاقت تھی کہ وہ پھانسی کے پھندے پہ چڑھا دیتے، اس نے مجھے مجبور کر دیا کہ میں آگے بڑھ کے یہ کہوں کہ جی ناٹ اونلی کہ میں ریگریٹ کرتا ہوں بٹ میں ریزائن کرتا ہوں اس کرسی سے، کیونکہ یہ تحریک انصاف کی کرسی ہے. تو یہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک جج کے بیٹھنے سے، اس کے کانڈکٹ سے آپ کے اندر ایموشنل مورل چینج بھی آیا ہے. آپ نے، ہم تو پیدا ہوئے جی، مجھے نہیں پتا چیئرمین صاحب کہ میں امریکہ میں پیدا ہونے والا ہوں یا گاؤں میں پیدا ہونے والا ہوں. میں امریکہ میں پیدا ہو گیا، میں نے تو کوئی اوت نہیں لیا، میں نے تو کوئی گرین کارڈ بھی نہیں لیا، میں نے تو کوئی ریزیڈنسی بھی نہیں لی، میری پاکستانیت کو کوشچن کیا. میں چیئرمین صاحب آپ کے سامنے ایک چیز پیش کرنا چاہتا ہوں، آپ بھی خوش ہوں گے. میں، میرے بچے، میرے والدین، میری بہن، بھائی، میرا پورا خاندان وہ ایلیجبل ہیں، لیکن کوئی بھی دوسرے ملک کا سٹیزن نہیں ہے. یہ ہے پاکستانیت کہ اگر میں نے چھوڑا تو انہوں نے بھی چھوڑ دیا. ہمیں نہ بتائیں پاکستانیت کا بھاشن دیں، ہمیں تو اب کیونکہ الزامات لگ گئے ہیں. میں امید کرتا ہوں کہ جب میری سابقہ حکومت کے اندر ججز کے نام لیے جا رہے تھے اور ان کو بہت تابڑدوڑ حملے ہو رہے تھے ان کے پاس، اور شبلی صاحب بھی اس منسٹری کے اندر میرے حصہ تھے، تو میں کسی کو جج تو نہیں کر سکتا کہ وہ اچھے ہیں یا برے ہیں. لیکن اب جو میں سوشل میڈیا پہ اور میڈیا پہ جو بیانات اور الزامات دیکھ رہا ہوں، میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ مورلی آگے آ کے اس کو کلیئر کیا جائے. نمبر ایک. نمبر دو یہ کہ سر اب ہم قانون جب بنا رہے ہیں اس کو امپلیمنٹ بھی ہم کرائیں گے، اس کو ڈیفائن اور سمرائز بھی ہم کریں گے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ قانون ہم پاس کریں، قانون ہم بنائیں، محنت ہم کریں، ووٹ ہم لیں، سب کچھ ہم کریں اور اس کی سمری، اس کی ڈیفینیشن اپنی تحت چینج ہو جائے، اپنی تحت بنا لی جائے. یہ اب ہم کریں گے، ہم کروائیں گے. آخر میں چیئرمین صاحب میری گزارش آپ سے یہ ہوگی کہ اگر ایک ایفیڈیوٹ جو میرے کیس کے بعد میرے بول کے چینج کر دیا گیا، اگر وہ ایفیڈیوٹ ہم پہ لاگو ہے تو وہ ایفیڈیوٹ پاکستان کے سارے ججز، سارے جنرلز پہ بھی لاگو ہوگا. اگر وہ لاگو مجھ پہ اور آپ پہ ہے تو ان سب پہ بھی ہوگا، اور اگر نہیں ہے تو اب ہم کرائیں گے اس کی امپلیمنٹیشن. جب آپ ایک غریب آدمی کو اس کا حق نہیں دے رہے، کیسز میں 25 سال لوگ خوار ہو رہے ہیں، 6 کے 9 کے 6، کبھی آپ کسی کو پلیز کرنے کے لیے لا چینج کریں، کبھی آپ کچھ کریں، کبھی آپ کو، یہ کب تک چیئرمین صاحب ہم دیکھتے رہیں گے؟ ہم یہاں 6 سال نہیں 60 سال مزید بھی لگا دیں گے تو ہم نظام کو نہیں بدلتے، کیونکہ عدل کا نظام ہی ٹھیک نہیں ہے. جب عدل کا نظام ہی ٹھیک نہیں ہے تو پھر آپ کس طریقے سے ملک کو آگے لے کے چلیں گے؟ ہم یہاں 10 دفعہ حکومتیں لے آئیں، ہم حکومتیں چلی جائیں، ہماری حکومتیں گرا دی جائیں، ہمیں بٹھا دی جائیں، ہم نہیں چل سکتے جب تک ہمارا قانون نہیں بدلے گا اور قانون کی امپلیمنٹیشن نہیں ہوگی، پرائرٹی بھی نہیں ہوگا. اب جب ہم ایک محترم ہیں وہ بہت ساری سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں، آپ سٹیٹمنٹس نہ دیں. آپ کو قلم میں طاقت، آپ کے قلم میں طاقت ہے، آپ پھانسی کے پھندے پہ چڑھا دیں. آپ کسی کی عزت نہ اچھالیں، کیونکہ جب آپ عزت اچھالتے ہیں تو اس کے ریپرکشنز آپ کے آنے والی نسلوں پہ جاتے ہیں. کسی کی بہن بیائی ہوئی ہے، کسی کی ماں بیمار ہے، کسی کا کچھ ہے. میں چیئرمین صاحب آپ کے سامنے آخری چیز یہ پیش کر رہا ہوں کہ ہمیں بہت تسلسل سے اس چیز کو ایڈریس کرنی پڑے گی. اب یہ نہیں ہو سکتا سر کہ بار بار جو سیچن کے اندر، بارڈرز کے اندر، بارڈرز کے باہر اندر جانے دے رہے ہیں ان کا ہم تماشا بنا لیں، ہم ان کی شہادتوں کا تمسخر اور مذاق اڑا لیں. اگر اس کے اندر کوئی ایمبیشس لوگ ہیں تو ان کو ہم ایڈریس کر لیں گے، اس کے بغیر لیے بھی ہمارے پاس فورم ہے. لیکن یہ پاسبل نہیں ہے کہ ہم اندر کچھ ہیں اور باہر کچھ ہیں. یہاں بہت سارے لوگ ہیں، نام تو میں نہیں مناسب سمجھتا لینا، آئی ایم ٹرائنگ ٹو بی ہمبل دا فرسٹ ڈے، کہ جو چاروں طرف کھیل رہے ہیں، جو گورنمنٹ کے باہر بیٹھ کے گورنمنٹ کو کرٹیسائز بھی کر رہے ہیں، گورنمنٹ سے اندر بات بھی کر رہے ہیں، لیفٹ پہ بھی بات کریں، رائٹ پہ بھی بات کریں، فرنٹ پہ بھی اور بیک پہ بھی. یہ نہیں ہو سکتا سر. اب ہمیں ان کو ایڈریس کرنا پڑے گا. وی نیڈ ٹو ایکسپوز ایلیمنٹس ود ان اس، چاہے وہ اسی ایمان میں کیوں نہ ہو. اور چیئرمین صاحب یہ چیز اب ناجائز آپ نہیں کر سکتے. 31 بلین الیکٹرک کمپنی نے لے لیا ہے چیئرمین صاحب،
ایک یونٹ بیچے بغیر کوئی نوٹس نہیں ہے اس کے اوپر, کوئی نوٹس, کوئی چیز اس کے اوپر نہیں ہے چیئرمین صاحب. یہ آپ کو آپ کی سربراہی میں ہم سب کو, تمام لوگوں کو سر, یہ رولز اینڈ ریگولیشنز اور لا کی امپلیمنٹیشن کو کرانے کے لیے سب سے پہلے سینٹ کو آگے بڑھنا پڑے گا نیشنل اسمبلی کے ساتھ. جب تک یہ ایشو ایڈریس نہیں ہوگا سر, تب تک پاکستان میں کچھ نہیں ہو سکتا. میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے ٹائم دیا. تھینک یو ویری مچ.